ایران نے وارن کیا ہے 2024 تک اگر پاکستان نے اپنے حصے کا کام کمپلیٹ نہ کیا تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے اور $18 بلین پاکستان کو فائن کے طور پر دینے پڑیں گے۔ ایک طرف ہم مودی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کیے جائے، جس کو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈی اسٹیبلائز اس، انڈین اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اور ادھر دہشت گردوں سے بھی ہم بات کرنے کو تیار ہے، تو وائی کانٹ وی ورک اٹ آؤٹ؟ یا پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی، وار نہیں ہوگی، آخری وار ہوگی۔ یہ چھوٹا موٹا دھماکہ جو ہوتا رہتا ہے، ایسے جنگ نہیں ہوگی نا۔ انڈیا نے جنگ کرنی، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ اندر سے ہم کھوکھلے ہوگے، ان کو کیا۔ India announced Rs 200 crore $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24۔ اچھا، اس کے اوپر جو ان کے سہیل شاہین ہیں، طالبان کے اسپوکس پرسن، انٹرم گورنمنٹ جو ہے ان کی، انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بوتھ کنٹریز ہیں ان کے بیچ ٹائز جو ہیں وہ اس سے بڑے اسٹرانگ ہوں گے اور بڑے اچھے۔ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جمہوری دور چل رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، گرفتاریاں ہیں، ہتھ کڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کہ ایسا دور تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اسامہ، جب سے میں صحافت کر رہی ہوں میں نے بھی ایسا دور نہیں دیکھا کہ یہاں پر بات کرنا مشکل ہو گیا ہے، سوال کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کسی پلیٹ فارم پر بات نہیں کر سکتے، کسی پہ جھوٹ کیس بنانے ہوں، کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہو، یہ سارے کام آدھی راتوں میں ہی ہو رہے ہیں۔ سری لنکا والا ماڈل نہ آ جائے، لوگ گھروں میں حملے کرنے گئے گورنمنٹ آفیشلز کے، پرائم منسٹر ہاؤس پر اٹیک ہو جائے گا، پریزیڈنٹ ہاؤس پر اٹیک ہو جائے گا، جو سری لنکا میں ہوا۔ پیپل آر اپ ان آرمز، لوگ بہت ناراض۔ یہ اٹامک پاور نہ ہوتا تو ہمارے حالات یہ ہوتا ہی نہ، ہم پھر بھی اچھا ہوتے۔ دفاع بیس پہ اچھا ہے، دفاع بیس پہ اچھا ہے۔ جب سے ہم نے یہ اٹامک پاور بنے، اس سے ہمارے اوپر ہمارے مسئلے وہیں سے شروع ہے۔ دیکھیں جی، افغان پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے، اور آپ کو پتا ہے جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا، I was one of those who was critic of General Zia's so-called jihad. India announced Rs 200 crore $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24۔ اچھا، اس کے اوپر جو ان کے سہیل شاہین ہیں، طالبان کے اسپوکس پرسن، انٹرم گورنمنٹ جو ہے ان کی، انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بوتھ کنٹریز ہیں ان کے بیچ ٹائز جو ہیں وہ اس سے بڑے اسٹرانگ ہوں گے اور بڑے اچھے تعلقات اس پہ بڑھیں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ سر کیا سوچ کے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا، کیونکہ اس میں کیا پاکستان کی طرف سے اب یہ پھر بات جو ہے اٹھائی جا سکتی ہے کہ دیکھیں افغانستان میں جو ہے وہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے، حالانکہ وہاں پر تو یہ کنسٹرکشن کے لیے دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کیا ایسا کوئی ایشو ریز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، انڈیا چند روڈز بنا رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ بھی انڈیا نے ہی بنائی ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا بجٹ، اٹ از ایکچولی انکریز فرام لاسٹ ایئر 170 کروڑز انڈیا نے allocate کیا تھا افغانستان کو، اور انڈیا has allocated 200 crores now this year for افغانستان۔ It is a very interesting thing۔ ایک تو آپ ڈیولپمنٹل ایڈ دے رہے ہیں افغانستان کو، دوسرا طالبان کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، تو کس کو دے رہے ہیں ویسے؟ So I have a feeling کہ انڈیا سے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ہم یہ جو پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کو فنش کریں گے، and these are beneficial for Afghans and it will also increase India's goodwill۔ So basically وہ without recognizing the Taliban they are continuing to build goodwill in Afghanistan۔ یہ ایسے ہتھیار یا ٹی ٹی پی یا ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب افغانستان پہلی بار جب کابل پہ قبضہ کر لیا تھا 2021 میں، تو پاکستان کی ملٹری اور ISI وغیرہ کے جنرلز وغیرہ گئے تھے، یاد ہے، وزٹ کرنے۔ تو وہاں پہ اس طرح کی انڈیا ڈزنٹ ڈو دس کائنڈ آف تھنگس وہاں پہ نا، موسٹ آف اٹ از بلڈنگ گڈ ول ود افغان۔ آپ کو پتا ہے کئی سالوں تک افغانستان کی کرکٹ ٹیم دہلی میں بیس تھی، دہلی میں وہ پریکٹس کرتی تھی کرکٹ وغیرہ۔ سو انڈیا از ٹرائنگ ٹو نرچر افغانستان and is trying to play the role of big brother۔ میں دیکھ رہا تھا بجٹ میں کافی انٹرسٹنگ بجٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کن کن کنٹریز کو پیسے دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پیسے جو دے رہے ہیں وہ بھوٹان کو دے رہے ہیں، which I found very surprising۔ $2,400 بلین، یعنی $250 ملین کے قریب، 2,400 کروڑ وہ بھوٹان پہ انویسٹ کریں گے، which is more than 10 times what they have allocated for افغانستان۔ اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کو بھی پیسے دینے والے ہیں، کچھ 200 کروڑ کے قریب، اور پھر اس کے بعد نیپال کو کافی زیادہ دے رہے ہیں اس بار، 550 کروڑ۔ پھر اس کے بعد سری لنکا کا تھوڑا کم ہو گیا ہے سپورٹ، اور بنگلہ دیش کا تو اتنا ہی ہے جتنا افغانستان کو وہ دے رہے ہیں، اور مالڈیز، میانمار، منگولیا، پورا افریقن
कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। अगर आप देखें इंडिया की तरफ से ऐसे कोई बयानात नहीं आए इसके बारे में अभी तक। अफगानिस्तान इज प्लेइंग इट अप बिकॉज अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू से अरे इंडिया कितना धूमधाम है इंटरनेशनल रिलेशन में, देखो दे आर बीइंग फ्रेंडली टू अस। You know, one of the major powers in the world is giving us aid. Why can't America do this? Why can't Europe do this? You know, why can't Saudi Arabia do this? India is doing this. तो मेरे ख्याल से ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इसका ढिंडोरा वो बिठाए। हालांकि इट्स जस्ट $25 मिलियन, इट्स नॉट रियली ए वेरी बिग अमाउंट। तो अगर आप डॉलर्स में देखें तो, बट इट इज फॉर देम एक किस्म का रिकग्निशन ना, कि कहते हैं कि नो गवर्नमेंट इज रिकग्नाइजिंग अस बट इंडिया इज गिविंग अस डेवलपमेंट एड। डेवलपमेंट एड शोज के भाई कि आपके साथ दोस्ती है, वी केयर अबाउट योर पॉपुलेशन, वी आर बिल्डिंग। इट्स नॉट जस्ट डेवलपमेंट एड, इट इज इंडिया के लिए इट्स डेवलपमेंट एड टू फॉरेन कंट्री। उनके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है ना, उनके लिए तो इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। So that is why I think अफगानिस्तान में ज्यादा, वरना इंडिया के लिए मैं देख रहा था द अमाउंट्स आर नॉट वेरी हाई जितना ये बात कर रहे हैं ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह। So in terms of dollars, the amounts are very little. I want to go and check कि भूटान में इतना पैसा क्यों खर्च करे, 10 गुना से ज्यादा। छोटा सा मुल्क है वो। I think India is trying to, मेरे ख्याल से भूटान एक ना एक दिन इंडिया का स्टेट बन जाएगा।